السلام علیکم۔ انیکا وائس کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمیں سبسکرائب کر دیا کریں اور آپ کمنٹس کیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس ہم پڑھتے رہتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی ہے دبئی پلٹ ایک انسان کی جو یہاں پر دکان اور مکان خریدنے آیا تھا۔ آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ نہیں جناب، مجھے صرف دکان ہی چاہیے، مکان کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ڈیلر سے کہا۔ جناب آپ دیکھیں تو صحیح میں آپ کو کیا دکھا رہا ہوں جسے دیکھ کر آپ کی رال ٹپکنے لگے گی۔ بھائی آپ مجھے میری ڈیمانڈ کے مطابق دکھائیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ڈیلر سے کہا۔ ڈیلر صبح سے ہی مجھے خوار کیے جا رہا تھا، کبھی اس گلی کبھی اس گلی۔ شانی کے کہنے پر میں ڈیلر کے ساتھ آ تو گیا تھا، لیکن ڈیلر مجھے کبھی ادھر کبھی ادھر گھما رہا تھا۔ دبئی سے آئے مجھے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ 8 سال سے میں دبئی میں تھا اور اب واپس آئے ہوئے مجھے 4 ماہ ہو گئے تھے، اور واپس جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ میرے گھر میں صرف بوڑھے ماں باپ تھے۔ ایک بھائی تو کب سے کینیڈا میں مقیم تھا، اس لیے اب گھر میں ایک مرد کی ضرورت تھی جو کہ ماں باپ کا خیال رکھ سکتا۔ تو میں نے سوچا میں یہاں پہ ہی سیٹ ہو جاتا ہوں۔ میرا ارادہ یہاں دکان لے کر کاروبار کرنے کا تھا، کیونکہ میں کرایہ دے دے کر رقم خالی کرنے سے اچھا ہے ایک دفعہ دکان لے کر کاروبار شروع کیا جائے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ گھر کے پاس ہی مجھے اگر دکان مل جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ شانی میری خالہ کا بیٹا تھا اور اس نے ہی مجھے ڈیلر کا بتایا تھا، کیونکہ ڈیلر اس کا جاننے والا تھا۔ شانی نے مجھے بتایا تھا کہ پراپرٹی ڈیلر پورے شہر میں کھاک چھانتا پھرتا ہے اور تمہیں تمہاری مطلب کی چیز ضرور دکھائے گا۔ اس کے کہنے پر میں اس کے پاس آیا تھا، لیکن اب جب میں ڈیلر نے جو دکھایا تھا یا تو بازار کے اندر کوئی پوری ہوتی مارکیٹ یا کوئی بلڈنگ ہوتی، یا پھر کوئی دکان دکھاتا تو مکان کے ساتھ منسلک ہوتی، جو کہ مجھے ایسی چیز نہیں چاہیے تھی۔ ابھی جو جگہ مجھے لے کے آیا تھا وہ نیا بازار بنا تھا، جگہ جگہ نئی دکانیں بن رہی تھیں اور یہاں پہ وہ مجھے لے کے آ گیا تھا، اور جو مجھے ابھی دکھایا تھا وہ دکان کے ساتھ ایک مکان بھی تھا۔ آگے دکان اور پیچھے مکان تھا۔ دکان تو مجھے پسند آ گئی تھی، لیکن مکان کی مجھے ضرورت نہ تھی۔ اس لیے میں نے اس پراپرٹی ڈیلر سے کہا، مجھے آپ کیا چیز دکھا رہے ہیں؟ مجھے نہیں چاہیے ایسی دکان کہ جس کے پیچھے یا ساتھ کوئی مکان ہو، مجھے خالی دکان چاہیے۔ جناب آپ کا فائدہ یہ ہے، اس میں دکان کی قیمت میں آپ کو مکان بھی مل جائے گا۔ پراپرٹی ڈیلر آنکھ دباتے ہوئے مجھے کہا۔ مجھے اس کی اوچھی حرکت پہ بہت زیادہ غصہ آیا اور میں نے غصے میں کہا، مجھے میری ڈیمانڈ کے مطابق چیز دکھاؤ، مجھے ایسی ویسی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ پراپرٹی ڈیلر میرے غصے کو بھانپ گیا اور کہنے لگا، مجھے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ لوگ بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، اسے دکان بیچنا چاہتے ہیں۔ ان کی مجبوری ہے کہ ایک ہی انسان کی ساری ملکیت ہے، اس لیے جب بیچے گا تو دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی بیچے گا، الگ الگ نہیں بیچ سکتا۔ اب کی بار ڈیلر کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ میں بھی چپ ہو گیا اور نہیں بولا۔ اچھا کتنے کی دے گا یہ دکان؟ دیکھیں ان کی ڈیمانڈ تو 30 لاکھ ہے۔ سودا تو جب ہوگا جب آپ مل بیٹھ کے بات کریں گے، مجھے تو صرف اپنی کمیشن سے مطلب ہے، ڈیلر نے صاف لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سوچ کر جواب دوں گا، میں نے کہا اور موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کک لگائی اور سیدھا گھر آ گیا۔ گھر آیا تو ماں جی نے کھانا تیار کیا ہوا تھا۔ میں کھانا کھا کے آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے دوپہر کا کھانا ٹائم پہ کھانے کی عادت تھی، لیکن اس پراپرٹی ڈیلر کی وجہ سے آج لیٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے طبیعت میں بے چینی ہو گئی تھی، اور میں لیٹ کے سوچنے لگا کہ دکان تو اچھی جگہ پر تھی اور پیچھے جو مکان ہے اسے لینے میں کیا حرج ہے۔ چلو کل چل کر ڈیلر سے بات کرتے ہیں۔ اگلے دن میں ڈیلر کے ساتھ اسی دکان کے سامنے موجود تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کتنی قیمت لے گا؟ تو اس نے کہا دکان اور مکان ملا کر یکمشت 30 لاکھ ہیں۔ دکان کے پیچھے 2.5 مرلے کا مکان ہے اور یہ اچھا ہی ہے، قیمت میرے لیے زیادہ نہیں تھی، اس لیے میں نے دکان لینے کی حامی بھر لی اور مالک مکان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میری رائے جان کر ڈیلر بہت خوش ہوا اور مجھے مالک مکان کے پاس لے کر جانے لگا۔ اور دکان کے مالک کا گھر ایک گنجان علاقے میں تھا اور نہایت ہی خستہ حال میں تھا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا
کیونکہ جو مکان بیچ رہا تھا وہ اس سے کئی زیادہ اچھی حالت میں موجود تھا، تو 2.5 مرلے کا لیکن اچھا بنا ہوا تھا اور فیملی کے حساب سے بہت بہتر تھا۔ دل نے مالک کا دروازہ بجایا۔ عورت کی آواز آئی، کون؟ میں ڈیلر ہوں اور دکان و مکان کا سودا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عورت نے پردہ ہٹایا تو اندر پردے کے پیچھے سے 50 سالہ عورت نکلی اور کہنے لگی، کون لینا چاہتا ہے؟ پراپرٹی ڈیلر نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ آپ کی دکان اور مکان لینا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، اندر آ جائیے۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے اندر جانے لگے۔ مکان بہت خستہ حال تھا۔ وہ ہمیں ایک اندر کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں اور 3 کرسیاں لگی ہوئی تھیں اور اس کے علاوہ کمرے میں کوئی چیز موجود نہ تھی۔ مکان کی حالت ان کی حالت زار کا چیخ چیخ کے بتا رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ اتنی شاندار جگہ پہ ایسے لوگوں کا مکان ہے اور دکان کیسے ہو سکتی ہے۔ خیر، اس عورت نے ہمیں کرسیوں پہ بٹھا دیا اور خود تھوڑی دیر بعد چائے لے کر آ گئی اور کہنے لگی، چائے پئیں، اور پوچھا کہ دکان کون لینا چاہتا ہے؟ تو ڈیلر نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ دلچسپی لیتے ہیں اور دبئی سے آئے ہیں اور یہاں پر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ عورت نے میری طرف دیکھا اور کہا، اچھا تو آپ لینا چاہتے ہیں؟ اور کہا، دیکھیں دکان کے ساتھ وہ مکان بھی ہے۔ میں نے کہا، جی معلوم ہے، پر مجھے صرف دکان چاہیے۔ تو عورت نے اسپاٹ لہجے میں کہا، پھر آپ یہاں سے مایوس ہو کے چلے جائیں کیونکہ ہمیں دکان اور مکان ساتھ ہی بیچنا ہے۔ میں نے اس سے کہا، ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا، مکان میرے شوہر نے خریدا تھا اور دکان بھی اس نے ہی بنائی ہے۔ اس نے جب بھی بیچیں گے تو دونوں ایک ساتھ ہی بیچیں گے۔ میں حیران ہو گیا اور کہا، اچھا ایک بات اگر میں کہوں، آپ کو برا تو نہیں لگے گا کہ اتنی اچھی پراپرٹی آپ بیچنا کیوں چاہتی ہیں؟ تو اس نے سخت لہجے میں کہا، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ میں نے پوچھا، 30 لاکھ۔ اس نے اسی لہجے میں کہا، اچھا میں سوچ کر بتاؤں گا، میری اتنی حیثیت اور گنجائش نہیں۔ میری بات فوراً اچک کے ڈیلر بولا، آپ اپنی ڈیمانڈ بتا دیجئے اور پھر سودا بھی کر لیجئے۔ وہ کیا کہتی ہیں، آپ کتنا دینا چاہتے ہیں؟ عورت بولی۔ میں نے بھی داؤ کھیلا اور کہا، میری تو حیثیت 18 لاکھ ہے۔ اس کا 30 لاکھ کی پراپرٹی 18 لاکھ میں کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ عورت بولی، آپ غور کر لیجئے، سوچ لیں۔ میں نے ڈیلر کو اشارہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا آپ مجھے اپنا نمبر دے جائیے۔ اور اس نے کہا۔ اس کے چہرے پہ بہت اداسی تھی اور آنکھیں بہت زیادہ گہری تھیں۔ میں نے یہ بات بہت نوٹ کی اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں کافی دیر تک اس دکان اور مکان کے بارے میں سوچتا رہا۔ دکان تو میری مرضی کے عین مطابق تھی جس کے میں 18 لاکھ دے رہا تھا، پر مکان کی مجھے ضرورت نہ تھی، اس لیے میں 18 لاکھ بول کے آ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ عورت مان جائے کیونکہ وہ ضرورت مند لگ رہی تھی۔ میں یہ سوچنے لگا اور اسی سوچ میں 3 دن گزر گئے۔ 3 دن بعد میں نے ڈیلر سے رابطہ کیا اور پوچھا، کوئی جواب آیا کہ نہیں؟ تو اس نے کہا، بھائی ابھی تک اس عورت کا کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے سن کر بہت مایوسی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کتنے تک میں ہم بیچنا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے یہ معلوم نہیں، لیکن میرا خیال ہے 25 تک میں اس کا سودا کسی نہ کسی سے ہو ہی جائے گا۔ اتنے میں جب ان کا سودا ہو جائے گا تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کو 18 میں وہ مکان بیچ دیں؟ ویسے بھی ان کا مکان 25 سے کم کا نہیں ہے اور میں تو سمجھا تھا کہ آپ کا اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، آپ محض وقت گزاری کے لیے ہیں یہ سب کر رہے ہیں، اس لیے آپ نے 18 بولا۔ اس لیے میں نے 2 دنوں میں ان سے کہیں رابطہ ہی نہیں کیا۔ ان کو مجھے لگتا ہے اچھا گاہک مل گیا ہوگا یا پھر مل جائے گا، کیونکہ بھئی ان کی پراپرٹی 18 کی تھوڑی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کے بہت غصہ آیا اور میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ تم سے کوئی رابطہ کرے تو مجھے ضرور بتانا۔ اور یہ کہہ کر میں گھر آ گیا۔ اگلا دن میرا بہت ہی مصروف گزرا کیونکہ میں گھر میں کچھ بجلی کا کام تھا، وہ مجھے کروانا تھا۔ اس سے اگلے دن میں فارغ تھا کہ صبح ہی میرے فون پر کسی انجان نمبر سے کال آ گئی۔ میں نے اٹھایا تو وہی عورت تھی اور کہنے لگی کہ بھائی مجھے آپ کا سودا منظور ہے، آپ 18 لاکھ میں میرا مکان لے سکتے ہیں۔ اس عورت کی بات سن کے میں خوشی سے اچھل پڑا۔ میرے لیے 18 لاکھ میں دکان سمجھو ایک طرح سے مفت ہی مل رہی تھی۔ میں نے خوشی سے اس عورت سے کہا، اچھا تو پھر بتائیں میں کب اسے لینے کے لیے حاضر ہو جاؤں؟
اس عورت نے کہا اگر آپ نے لینی ہے دکان اور مکان تو آپ کبھی بھی میرے گھر آ سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، 18 لاکھ میں مجھے آپ کی دکان اور مکان دونوں ہی منظور ہیں۔ تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے لینی ہے تو آپ مجھے کتنے ہی پیسے کیوں نہ دے، میں اسے ہرگز دکان اور مکان نہ دوں گی۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، پھر چند دنوں تک پیسوں کا بندوبست کر کے میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ میرے تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ مکان اور دکان دونوں ایک ساتھ بلکہ مفت ہی مل رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، اور اگلے دن جب میں دکان کے باہر موجود تھا تو پراپرٹی ڈیلر مجھے نظر آ گیا اور کہنے لگا ایک بری خبر ہے بھائی، مجھے اس دکان کا ایک آدمی اس دکان کا اور مکان کا 28 لاکھ دینے پر رضامند ہے۔ پہلے تو میں نے اسے ٹالنے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن وہ راضی نہیں ہوا۔ اب میں اسے ملوانے کے لیے اس عورت کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ ڈیلر کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ مایوسی ہوئی اور بار بار اس کے الفاظ میرے کان میں گردش کر رہے تھے۔ میں گھر آ گیا۔ اگلے دن میں جب ڈیلر کے پاس گیا تو ڈیلر مجھے دیکھ کے اچھل ہی پڑا اور کہنے لگا بھائی آپ تو بڑے چالاک نکلے، آپ نے بالا میں ہی اس عورت سے مکان اور دکان کا سودا کر لیا۔ اب مجھے بتائیں آپ نے سودا کتنے میں کیا ہے؟ میں نے اس سے کہا آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ آدمی کو لے کر اس عورت کے پاس گئے تھے تو اس عورت نے کیا کہا؟ تو ڈیلر نے کہا جب میں آدمی کو لے کر اس کے پاس گیا تو کہنے لگی بھائی پہلے جس آدمی کو آپ لے کر آئے تھے میرا اس کے ساتھ سودا ہو گیا ہے۔ اس آدمی نے اس عورت سے کہا میں اس سے زیادہ آپ کو پیسے دوں گا، پر وہ عورت نہیں مانی۔ مجھ کو بہت زیادہ ڈیلر کی بات سن کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ پراپرٹی ڈیلر بولا ٹھیک ہے لیکن میرا کمیشن مجھے ایمانداری سے ملنا چاہیے۔ میں نے اسے کہا تم بے فکر رہو۔ اگلے دن میں اس عورت کے مکان کی طرف خود ہی چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر عورت نے دروازہ کھولا اور خوشی سے مجھے اندر آنے کے لیے کہا۔ میں اندر چلا گیا۔ اندر جا کر میں نے کوئی ضرور معاملات طے کیے۔ میں نے اسے کچھ رقم ایڈوانس کے طور پر دے دی جس سے اسے چپ چاپ لے لی، اور باقی کی رقم میں نے کہا رجسٹری ملنے پر ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ وہ عورت شکل سے کوئی 45 سال کی عورت لگ رہی تھی اور نہایت سنجیدہ، نیچے منہ کیے بیٹھی چپ سی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی جب یہ حالت دیکھی تو میرے دل نے کہا لگتا ہے میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ میں نے اس سے پوچھا دیکھیں میرے سے بہتر اور زیادہ رقم جب کوئی دے رہا تھا تو آپ نے اس کو مکان کیوں فروخت نہیں کیا؟ تو وہ عورت بولی دیکھیں جاوید صاحب، میری پہلے آپ سے ڈیل ہو چکی تھی، اگر کوئی مجھے اسے دگنی رقم بھی دیتا تو میں ہرگز نہ لیتی۔ میں دل ہی دل میں اس عورت کی عظمت اور ایمانداری کا قائل ہو گیا۔ میں ابھی خیالوں میں گم ہی تھا کہ مجھے اس عورت کی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ جب میں نے اس کی جانب دیکھا تو وہ رو رہی تھی اور اپنے ضبط کا دامن کھو چکی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا دیکھیں جاوید صاحب، پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے لیکن انسان کی زندگی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جنہیں انسان کو کھونا نہیں چاہیے۔ میں نے اس سے کہا اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ اپنا نام بتا سکتی ہیں؟ اس نے کہا جی میرا نام ساجدہ ہے۔ آج پہلے کی طرح اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ مجھے اپنا دکھ بتانا چاہیں تو آپ بتا سکتی ہیں، کیونکہ اپنا غم کسی کو بتا دینے سے دکھ کم ہو جاتے ہیں۔ وہ بولی آپ میرے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں، آپ بتائیں مجھے ذرا۔ دراصل جب آپ کو مکان کا اچھا خاصا کرایہ مل سکتا ہے تو آپ بیچنا کیوں چاہتی ہیں؟ دراصل جاوید صاحب وہ مکان میرے شوہر کا تھا اور میں بیاہ کر اس گھر سے اس گھر میں گئی تھی۔ اس گھر سے میری بہت سی اچھی اور بری یادیں وابستہ ہیں اور میں ان یادوں سے پیچھا چھڑوانا چاہتی ہوں، اس لیے وہ مکان بیچنا چاہتی ہوں۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد میں اس مکان کو چھوڑ کے یہاں آ گئی۔ یہ میری ماں کا مکان ہے اور میرے لیے مکان کافی ہے، اور ویسے بھی اس مکان میں میرے عزیز شوہر فوت ہوئے ہیں اور وہ مکان ہمیں راس بھی نہیں آیا، اس لیے میں بیچنا چاہتی ہوں۔ ساجدہ بیگم اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے آپ اپنی درد بھری کہانی سنا سکتی ہیں۔
ساجدہ نے کہا، آپ میری کہانی سن کر کیا کریں گے؟ آپ کا وقت ہی ضائع ہوگا۔ نہیں نہیں، میرے پاس وقت ہی وقت ہے، آپ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ نہیں جاوید صاحب، پھر کبھی صحیح۔ نہیں نہیں ساجدہ، میں آپ کی کہانی سننے کے لیے بے قرار ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، اس کے اندر ایسا لگا تھا کہ کوئی لاوا پھٹ رہا ہو۔ میں نے کہا، ساجدہ اگر آپ اپنی کہانی نہیں سنانا چاہتی تو پھر صحیح۔ میں اٹھنے لگا تو وہ بولی، نہیں آپ بیٹھ جائیں، آپ مجھے معقول آدمی لگ رہے ہیں۔ جس دن میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تو میں نے سوچ لیا تھا میں آپ کو ہی مکان بیچوں گی۔ کہانی دراصل یہ ہے، جب میں بھی بیاہ کر اس مکان میں گئی تو شروع میں ہم لوگ بہت خوش تھے، لیکن آگے آگے ہمیں محسوس ہوتا گیا جیسے ہمیں کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ ہم لوگ چپ رہنے لگے اور بالکل ہی دوسرے سے انجان ہو گئے۔ مکان ایسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ میں نے بہت دفعہ اپنے شوہر سے کہا مکان بیچ دیتے ہیں، پر وہ نہیں مانا اور مجھے کہا کہ یہ میرے باپ دادا کا مکان ہے، میں اس کو ہرگز نہیں بیچوں گا۔ میں نے اس کی بات پہ سمجھوتا کر لیا اور رہنے لگی۔ ہمارے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کو سن کر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ ہم لوگ بیٹھے ہوتے تو ہمیں کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہوتیں، کبھی رات کو سوتے ہوئے بلی کے رونے کی آواز آتی۔ اسی طرح ایک دن 40 دن تک مسلسل بلی کے رونے کی آواز آئی، اور صبح جب میرے شوہر صحن میں گئے تو ایک گڑیا جس کے اوپر کافی ساری سوئیاں لگی ہوئی تھیں پڑی ہوئی تھی۔ میرے شوہر کو معلوم نہیں ہوا اور اس نے وہ گڑیا اٹھا لی۔ گڑیا اٹھانے کی دیر تھی کہ میرے شوہر وہیں زمین پہ گرے اور گرتے ہی ان کی جان نکل گئی۔ ان کے فوت ہونے کے بعد میں نے مولوی صاحب کو گھر دکھایا تو انہوں نے کہا، آپ کے گھر کے اوپر سخت کالا جادو کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے بھی یہ مکان نہیں چھوڑا تو اپنے شوہر کی طرح آپ بھی بہت جلد دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ میرے والدین بہت زیادہ ڈر گئے اور مجھے اپنے ساتھ اس مکان میں لے آئے۔ جب سے وہ مکان خالی پڑا ہے، لیکن میں اسے اب بیچنا چاہتی ہوں کیونکہ اب میرا دنیا میں کوئی نہیں، پتہ نہیں کب میری موت آ جائے، تو میں اب چاہتی ہوں کہ اللہ کے گھر کا دیدار کر لوں، اپنی ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں۔ بس اتنی سی بات ہے، نہ میرے بچے ہیں تو میں کس کے لیے اتنا پیسہ جمع کروں۔ آپ بھی ضرورت مند تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس بہانے آپ کی مدد بھی ہو جائے گی اور میرا کام بھی ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی اور کہنے لگی، بس اتنی سی بات تھی اور یہی میری کہانی تھی۔ اس کے بعد میں وہ گھر آ گیا اور سوچنے لگا، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اتنے ایماندار ہوتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی میری پراسرار مکینوں کی کہانی۔ میرے لیے تو وہ پراسرار ہی تھے جو اپنے دل میں اتنا بڑا راز لیے جی رہی تھی۔ ساتھ ہی مجھ کو اجازت دیجیے آپ کو